بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. آج کا ٹاپک، آج کا عنوان ہے زمینی خدا، گاڈ آف دا لینڈ. یہ ٹیمپورری ہوتا ہے، اپنے آپ کو لوگ خدا سمجھ لیتے ہیں اور پھر دکھی انسانیت پہ ظلم کر رہے ہو، حق مار کے، زور زبردستی. اب کہیں ایسا سسٹم بنا کہ جو اوپر کے لوگ ہیں تاکہ بس ان کا ہی ہو، باقی عوام پستی رہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ فرعون ہوں، قارون ہوں، حامان ہوں، ایک نہ ایک دن سب کا وقت آ جاتا ہے. پھر ان کا کوئی اچھے ناموں سے یاد نہیں رکھتا. زمین میں، دنیا میں انہی کا نام یاد رکھتا ہے جو دکھی انسانیت کے لیے کام کرتے اور صحیح معنوں میں، فالس فلیگ لگا کے نہیں. جیسا پاکستان میں ایک ڈرامہ چلا تھا تعلیم باغان میں، غالباً اس میں دکھا رہے تھے کہ کوئی تاریخ لکھو، تاریخ لکھ رہے ہیں اور پتہ چلا بادشاہ کو یہ تاریخ لکھتے ہیں. جب دیکھا کہ اس میں بادشاہ کے خلاف لکھا جا رہا ہے، اس نے تاریخ لکھنے والے کو اریسٹ کر دیا اور ساری چیزیں جلا دی اور اسے ڈکٹیشن دینے لگا کہ بھائی یہ لکھو، بادشاہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے. قارون بھی گزر گئے، حامان بھی گزر گئے، چنگیز خان آئے. آج کون ان کا عزت سے نام لیتا ہے؟ ہلاکو خان لاکھوں مسلمانوں کو اس وقت قتل کیا تھا. ہٹلر کون اچھے ناموں سے یاد کرتا ہے؟ ہر کوئی برے ناموں سے یاد کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو عوام اٹھے، ریولیشن لائے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے، طوفان نوح. فرینچ ریولیشن آیا اور اس کے بعد وہاں کے معاملات. ایرانی ریولیشن آیا، وہاں کے معاملات چینج ہوئے. سری لنکا میں اٹھے عوام، پہنچ گئی اسمبلیوں میں. یہ انڈونیشیا میں پلیز پروفٹ ناٹ پیپل. یہ یورپ میں سارے پروٹیسٹ شروع ہو گئے، یورپین پروٹیسٹ 2022. یہ چل رہے ہیں، وقتاً فوقتاً لوگ آ رہے ہیں، لیکن ابھی اس لیول پہ نہیں آئے جس کو کہا جا سکے کہ ہاں. اگر عوام نہیں اٹھے گی تو پھر تو اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. پھر اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. انڈونیشیا میں سونامی آیا، بہت سارے مسلمان، زیادہ تر مسلمان ہی اس میں مارے گئے. کیوں؟ نام نہاد مسلمان. اللہ کا عذاب صحیح مسلمانوں پر تو نہیں آتا، اور اس طرح سے ایسے پورا وائپ آؤٹ ہو جائے. کشمیر میں دیکھا ہے، پاکستان میں فلڈ، اور پھر اب یہ دوبارہ فلڈ. حضرت سلمان کے زمانے میں شیش محل اور بڑے بڑے محل بہت اچھے اچھے، اور کہاں ترقی ہو گئی تھی. ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا اور ان کے لیے سفر کرنا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب آسان ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد دنیا کہاں چلے گی؟ پھر زیرو سے اسٹون ایجز سے چلی جائے گی، اور پھر وہاں سے پھر دوبارہ شروع ہوگی. کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان جب گڑبڑ کرتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. سورہ توبہ میں ہے 4 مہینے کی مہلت. 4 مہینے کی مہلت جو عمران خان صاحب نے آج دے دی ہے، 4 مہینے سے اوپر ہو گئے. تب کیا عوام کو بیٹھا رہنا چاہیے یا آوازیں بلند کرنی چاہیے ایک ہو کر؟ اکیلے اکیلے نہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ میں نہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، یعنی کہ کراچی سے کشمیر تک، لاہور سے آپ کوئٹہ اور گوادر تک، پشاور تک، ہر طرف. بڑے بڑے شہروں میں کم از کم 10 لاکھ لوگ نکلے، ایوریج شہروں میں 5 لاکھ.
چھوٹے شہر گاؤں میں کم از کم 2-2 لاکھ نکلے متحد ہو کے. عمران خان کی کال کا ویٹ نہ کریں. اگر ان کا ویٹ کیا آپ نے تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں کہیں اڑا نہ دیا جائے کہ یہ بہتر ہے. وہ اور ان کے جو خاص لوگ ہیں جو ملک کو سنبھال سکتے ہیں. اگر آپ نے زیادہ ویٹ کیا تو کیا ہوگا؟ پرانے زمانے میں تو ہر چیز اتنا آسانی سے ٹرانسفر کرنا مشکل ہوتا تھا. اب تو آن لائن ود ان سیکنڈ سارا کا سارا خزانہ خالی ہو جاتا ہے. ابھی نہیں کبھی نہیں بنیاد پہ کرنا ہوتا ہے. ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بھی ہر طرح سے ہر سے ڈیل کرنے کا. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت ازر کا نہیں ہوتا جب تک اس قوم کو خیال نہ ہو. جب قوم اٹھتی ہے عوام اٹھتی ہے تو تبدیلی آتی ہے, اس سے پہلے نہیں آئے گی. عوام کا مطلب ہے میکسیمم, منیمم نہیں. 2-4 لوگ 10,000 5,000 نہیں, میکسیمم ان کو نکلنا پڑتا ہے. اور وہ نکلتے ہیں پھر تبدیل آ جاتا ہے, خواہ وہ فرینچ ریولیوشن ہو یا ایرانی ریولیوشن ہو یا کوئی اور ہو. ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے, بنی نوع انسان کے لیے. قرآن میں ہے جس نے ایک زندگی بچائی اس نے ساری دنیا بچائی. ہمیں اب حکمرانوں کی اس وقت تک بات ماننی کہ قرآن کے مطابق ہو, اللہ کے احکام کے مطابق ہو. اللہ کے احکام کے مطابق نہ ہو تو صاف صاف آ گیا واطیع اللہ رسول, اللہ اور رسول کے حکم کی طرف واپس آؤ اور اپنے عمراؤں کو مانو. لیکن جہاں فرق نظر آئے فوراً واپس اللہ اور رسول, پھر حکمران کی بات نہ مانے. اب جو ٹاپ لیول پہ بیٹھے ہیں اور جو غلط فیصلے کروا رہے ہیں ڈنڈے پہ, ان سے نیچے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ ان کو ٹاپل نہیں کر رہے ہیں تو وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, تو وہ بھی برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. ہمیں اب جو دنیا میں جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب پہلے لوکل ریولیوشن تھا, فرینچ ریولیوشن, ایرانی ریولیوشن, اب یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے گلوبل ریولیوشن کی طرف جا رہا ہے. اگر چائنا کہے کہ بھائی یو ایس تم نے بہت ہم سے لون لے لیا, اب پہلے لون واپس کرو پھر ہم چیزیں بھیجیں گے, تو چائنا یو ایس دونوں ڈوبے گا. اگر یو ایس کہے کہ نہیں اب تم نے بہت لون چڑھ گیا ہے اور اب ہم تم سے نہیں لیتے, تو پھر بھی دونوں ملک ڈوبے گا. یہ بڑے بڑے ملک ہیں جن کے لیے آپ سرچ کریں گوگل میں, یوٹیوب میں, کہ گھوسٹ ٹاؤن ان یو ایس اے, گھوسٹ سٹیز ان یو ایس اے, اسی طرح گھوسٹ ٹاؤن ان چائنا, گھوسٹ سٹیز ان چائنا آپ کو نظر آ جائے گا. تو پھر باقی دنیا کا کیا حال ہے؟ سسٹم بہت ہی گڑبڑ ہے, بیڑا غرق ہوا ہے. کب کتنے لوگ دنیا سے صفائی سے مٹ جائیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن ابھی نہیں تو کبھی نہ کبھی بنیاد پہ جب لوگ اٹھیں گے, مل کے کریں گے, تو تبدیلی آئے گی اور ٹھیک ٹھاک آئے گی. دکھی انسان کو بچانے کے لیے صرف ایک اکیلا نہ سوچے, پوری دنیا کا سوچے اور اس کے حساب سے کام کرے. سالوشن ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بتایا ہوا قرآن میں. ورلڈ ہیز انف ٹو فیڈ بٹ ناٹ گریڈ. ہمیں قرآن پہ آنا ہے, قرآن کے احکامات پہ, اللہ کے احکامات کے مطابق پھر آگے چلنا ہے. ہدایت کی کتاب صرف اور صرف قرآن ہے, اور قرآن بنی نوع انسان کے لیے, سبوں کے لیے ہے, صرف کسی ایک فرقے, کسی ایک گروپ یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اس میں تمام انسان کے بچانے کے طریقہ ہے. ہمیں مسلمانوں کو کہاں کب کیسے گڑبڑ کیا گیا ہے. شروع میں تو ہم ترقی کر رہے تھے, چل رہے تھے, لیکن اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو, حضرت امام حسین رضی اللہ لائن سے شہید کرتے چلے گئے. پھر بھی نہیں دیکھا کہ پھر بھی لوگ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے گھناؤنی سازش کی رومن امپائر اور پرشین امپائر نے مل کے. پرشین امپائر میں یہ ساری بخاری, مسلم, یہ اینشینٹ پرشین امپائر کی بات ہو رہی ہے, یہ سب وہاں سے لکھی گئی ہے.
اور یہ فاطمی خلیفہ نام یوز کرتے تھے فاطمہ زہرا کا کہ ایسا شک ہی نہ ہو. پھر الازہر یونیورسٹی تیار، فاطمہ تو زہرا سے الازہر یونیورسٹی، کوئی شک نہ ہو. اور یہاں سے اللہ اور رسول کا نام، اور رسول کے نام سے، اور پھر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. سنی سنائی باتیں اس نے کہا اس نے کہا، اور مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد دیکھیں جو جو مسلمانوں میں سنی سنائی باتیں پیوست ہوتی گئیں، یہ پیچھے یہ شکست کھاتے گئے، پیچھے ہٹتے، ان کا بیڑا غرق ہوتا گیا. اور آج حال دیکھ لیں، 1000 سال میں اب واپس وہی ہے، قرآن پہ آنا پڑے گا. سلطان صاحب بھی اٹھے، لیکن امت کا اتنا ڈی این اے خراب ہو چکا تھا، اچانک نہیں. کم از کم انہوں نے یہ کیا کہ پیرل میں قرآن اسٹارٹ کروایا، فاطمی خلیفہ کو شکست دے کے ان کو بھگا کے. اب وقت آ گیا ہے ہم دنیا کے لیے سوچیں. جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری دنیا بچائی. ہم 3 فیزز میں صحیح کر سکتے ہیں. فیز 1 میں ہیومینٹی بچائیں، فیز 2 میں گلوبل سسٹم فکس کریں، اور فیز 3 میں لگژری کی طرف جایا جا سکتا ہے. حکمرانوں کی بات مانیں، لیکن اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، اللہ اور رسول کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، تو اس کو نہ مانے، اللہ اور رسول کے بعد طرف واپس آئے. تو اوپر جو حکمران ہے اس کے نیچے والے اس کو ٹوپل ڈاؤن کرے، اس کو چینج کرے. پہلے تو اس کو کہیں کہ یہ نہیں ایسے ہے قرآن میں حکم. اور ہمیں گراس لیول پہ بھی کام کرنا پڑے گا. سورہ جمعہ میں صاف صاف ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے، جمعے کی نماز کی اذان دی جائے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑو. اگر تم یہ سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو اللہ کا ذکر اللہ قرآن میں ہے. لیکن مسجد کے ممبر پہ ہمارا کیا بیان ہو رہا ہے؟ ذکر ابو ہریرہ، سنی سنائی باتیں نہیں. یہ ذکر اللہ نہیں ہو سکتا. ذکر اللہ آج کے دور میں مسلمانوں میں جو پرابلم ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں، دنیا میں جو پرابلم ہے، اس کا قرآن کیا حل دیتا ہے؟ وہاں پہ وہ بتایا، وہاں کو ایجوکیٹ کرے. اور وہ قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے، قرآن سے ہٹ کے نہیں. اگر قرآن سے ہٹ کے ہے تو وہ سنی سنی باتیں ہیں، اور اس کی اللہ کے یہاں پکڑ ہے. یہ منافقت ہے. آپ تو بلا رہے ہیں ذکر اللہ کی طرف، جمعہ کے لیے، نماز کے لیے اذان دی ہے، اس میں ذکر اللہ کا لفظ ہے، اور آپ پھر سے کہانیاں سنی سنائی باتوں میں لگے اور سمجھ رہے کہ ہاں یہ بہت بڑا اسلام ہے. نہیں نہیں، اسلام صرف اور صرف ایک ہی جو اللہ نے بتایا، صراط المستقیم، اور قرآن میں ہے، قرآن کے مطابق. قرآن سے ہٹیں گے آپ، قرآن میں اور ملائیں گے سنی سنائی باتیں، تو وہ پھر قرآن نہیں رہتا. ایک نقطہ بھی آپ نے ادھر سے ادھر کیا، قرآن نہیں رہتا. پرانی الہامی کتاب تھی، تورات، زبور، انجیل، جب ان میں تبدیلی ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی ڈسکارڈ کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، لوگوں نے چینج کیا. قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، قیامت تک کے لیے محفوظ. تو اب ہم نے قرآن پہ واپس ویریفائی کرنا، دیکھنا جو بھی باتیں سنتے ہیں. اور جو امام قرآن سے ذکر اللہ نہیں بیان کر رہے ہیں، اللہ کے بیان کے مطابق آج کے حالات کی حل نہیں بتا رہے ہیں، ان امام کو ہٹائیں، دوسرے امام کو لائیں. پہلے ان کو موقع دیں، بولے کم از کم تم ترجمہ تو بتاؤ نا. تو قرآن میں یہ ترجمہ ہے، اگر تفسیر نہیں بتا سکتے، آج کے حال کے نہیں ہوتے، کم از کم ترجمہ بتاؤ. جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت بچائی. یہ ہے قرآن کا سبب. ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے. ہم نے امت کو کیسے بچائیں، کیا کریں؟ آج جو پاکستان کا حال ہے کیسے ہوگا؟ عمران خان کا ویٹ کریں گے کہ وہ اعلان کریں، وہ پھنس جائیں گے، ان کو مار دیں گے. ایک ایک نقطہ پکڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اعلان کرو، معافی کرو. جرم کیا ہی نہیں اور کہہ رہے ہیں معافی مانگو، اور پھر اس کے بعد نااہل کر دیں گے، اور پھر گئے کام سے. آپ کوئی نہ کوئی ایک نقطہ تلاش کرے اس کو نااہل کرنے کا. تو آپ کیوں موقع دے رہے ہیں عوام؟ کیوں نہیں سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر کے، اور پرامن طریقے سے، پرامن طریقے سے، پرامن طریقے سے
لیکن مل کے ایک آرگنائز ہو کے تمام شہر، تمام گلیوں میں، تمام گاؤں میں، تمام ملک، بڑے شہروں میں 10 لاکھ نکلے، میڈیم جو شہر ہیں اس میں 5 لاکھ، باقی چھوٹے گاؤں، چھوٹے شہروں میں 2-2 لاکھ، اور ایک وقت میں، اور اس وقت تک بیٹھے رہیں پہیا جام کر کے جب تک کہ ان کو ہٹا نہ لیں اوپر سے، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو لائے، بولے یہ لو، یہ ہم تم کو دیتے، تم اس کو چلاؤ، وہ ان کی ٹیم وہ پھر آگے لے کے چلے، اگر اس سے اچھے کوئی مل جائے ان کو اب لے آئیں، اس سے اچھے کوئی اور مل گئے ان کو لے آئیں، آہستہ آہستہ سیڑھیاں چلتے جائیں اور بہتری کی طرف جائیں، میک شور کریں یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن سے ہٹے نہیں، قرآن سے ایک نقطہ بھی فرق آئے گا، نقطے کے پھیر سے ہوتا ہے خدا جدا، ایک نقطہ خدا کا آپ نیچے کر دیں جوتا ہو جائے گا، نہیں ہوگا قرآن سے، کرنا ہے قرآن سے، خود بھی علم حاصل کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اوروں کو بھی بتائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیارا پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنے بھی روڈ بلاکرز ہیں ان کو ہٹا سکیں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، دکھ انسانیت کے لیے اللہ ہمیں کام کرنے والا بنائے، آمین، السلام علیکم۔